الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 19 مئی بروز جمعرات بعد نماز عشاء 2022 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورہ توبہ آیت نمبر 123 سے لے کر 129 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر اللہ تعالی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت نمبر 123 ہے، اس سے پچھلا جو درس ہوا تھا وہ بیان ہوا تھا مجاہدین کی شان کے بارے میں، اور تھوڑا سا ڈرایا گیا جو پیچھے رہ گئے ان کو۔ اب چونکہ یہ صورت ختم ہو رہی ہے تو بڑا کمال کا مضمون ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین، جنگ کرو ان کافروں سے، یلونہم من الکفار، جو آس پاس ہیں تمہارے۔ شریعت کا اصول ہے کہ جب آپ نے کسی کو کچھ دینا ہو، تبلیغ کرنی ہو، دعوت دینی ہو، کوئی تحفہ دینا ہو، صدقہ کرنا ہو، خیرات کرنی ہو، تو الاقرب فالاقرب، قریبی پھر جو اس کے قریبی ہیں۔ تو قریب تر سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے جہاد ان سے کرو جو تمہارے قریبی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ باہر تم لڑتے رہو دوسرے ملکوں میں اور جو تمہارے قریب ہے اس کی تمہیں خبر ہی نہ ہو، اس کا تمہیں پتہ ہی نہ ہو۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو تمہارے قریب کے کفار ہیں ان سے جہاد کرو۔ اور ایک بات اور آگے قیمتی، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائے۔ بولے وہ تم میں، بھائی زور سے بولو نا، وہ تم میں، یہ نہیں کہ میں بڑا سخت ہوں، بھائی وہ کہیں کہ تم بڑے سخت ہو۔ سختی وہ ہے جو اگلا مانے۔ یہاں جو ہے پاکستان میں عجیب ڈرامہ چل رہا ہے تقریباً 70 سال سے کہ کشمیر ہماری شہر ہے اور انڈیا سے آنا جانا بھی ہے، انڈیا سے کرکٹ کے میچ بھی چل رہے ہیں اور انڈیا سے جناب تجارتی تعلقات بھی بڑھ رہے ہیں، سارا کام ہو رہا ہے۔ اور جس وزیر کا بیان سنو، میں انڈیا کو پسند نہیں کرتا، انڈیا کے بارے میں بڑا سخت ہوں۔ بھائی انڈیا ہو یا جو بھی ہو، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تم مت کہو کہ میں سخت ہوں، وہ کہے کہ یہ بندہ بڑا سخت ہے۔ ان کو شدت نظر آنی چاہیے۔ بولو بھئی ان کو شدت نظر ہے؟ ہاں جی۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ اب ذرا منافقوں کا ایک طریقہ سمجھیے، بڑا کمال کا ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کبھی کوئی نازل ہوتی ہے سورت، تو فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے بعض، مَن یقول، جو کہتے ہیں، شرارتاً، ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، کہ بھائی کس کا تم میں سے زیادہ کر دیا ہے اس صورت نے ایمان۔ یعنی جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے نا تو منافقین طعنہ دیتے ہیں کہ ایکم زادتہ ہذہ ایمانا، کہ یہ جو صورت نازل ہوئی ہے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا ہے۔ اور آگے سے کو کہہ دے ایمان بڑھا ہے تو دکھاؤ کون سا ایمان ہے، کیا ایمان ہے۔ کیونکہ جس کے اپنے اندر حیا نہیں اس کو کہیں بھی حیا نظر ہے۔ بھائی سارے مل کے بولو، جس کے اپنے اندر دین کوئی نہیں اس کو کہیں بھی دین نظر ہے۔ اس جو خود داڑھی کا منکر ہے اس کو داڑھی اچھی نہیں لگے گی۔ تو بہرحال فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کہتا ہے سن لو غور سے، ایمان والوں کے لیے تو فَزَادَتْهُمْ ایمانا، اس صورت نے ایمان میں اضافہ کر دیا ہے۔ بولو جی ایمان ہو۔ بھائی میری طرف دیکھو بیٹا، کدھر دیکھ رہے ہو؟ اس صورت نے تو ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ کر دیا ہے۔ اب سمجھیے، پرویز مشرف نے یہ صورت نصاب سے نکال دی تھی، سورہ توبہ، اس نے کالج اور یونیورسٹی کے نصاب سے یہ صورت ختم کر دی۔ کیوں؟ امریکہ کے تھنک ٹینکس نے ان سے کہا کہ اس صورت میں جہاد کا بیان ہے،
اس صورت میں یہ سورۃ البرات ہے، کافروں سے برات ہے، جہاد ہے، قتال علی الکفار ہے، لہذا اس کو ختم کر دو۔ اور اس نے ختم کر دیا، مگر الحمدللہ ہماری مسجدوں میں آج بھی اس کا بیان ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، بس جو پکے ایمان والے ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا تو اس صورت نے ایمان بڑھا دیا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، ہاں وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا، فی قلوبہم مرض، منافقت کا مرض ہے، فزادتہم، تو اس صورت نے ان میں بڑھا دیا ہے، رجسن الی رجسہم، ان کی پلیتی کو پہلی پلیتی سے بھی زیادہ بڑھا دیا ہے، یعنی پلیت تو وہ پہلے ہی تھے، اب یہ جو صورت کو سن کر ان میں غضب بھڑکا ہے، ان میں حسد آیا ہے، ان میں بغض آیا ہے، تو سمجھ لو ان کی پلیتی پہلی پلیتی سے بھی زیادہ، فزادتہم رجسن الی رجسہم، اس صورت نے بڑھا دیا ہے ان کی پہلی نپاکی سے اس نپاکی کو زیادہ، وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، اور یہ کافر ہی مریں گے، ان کو ایمان نصیب نہیں ہو رہا۔ اولا یرون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ انہم یفتنون فی کل عام، کہ وہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں ہر سال میں، مرتن ایک بار، او مرتن یا دو بار، بولو جی ایک بار یا دو بار، یعنی سال میں دو مرتبہ بیماریاں آتی ہیں۔ یہ ابھی تو بات منافقوں کی ہو رہی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ثم لا یتوبون، یہ میں جھجوڑتا ہوں ان کو ہلاتا ہوں کہ جاگ جائیں۔ بھائی جب کوئی سویا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بولو، اچھا بولے جناب، چپ بیٹھے رہو بھائی، اچھی بات ہے، ایسے صحت کا نقصان ہوتا ہے۔ جب کوئی سویا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ میں 1994 میں ٹریننگ لینے گیا افغانستان میں اسلحہ کی، اور مجھے سونے کا بڑا مرض تھا، احساس ہوتا تھا کہ فجر میں 4 بار، وہ چونکہ جماعت بھی میں نے کرانی ہوتی تھی، ابھی داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی میری، اور وہ تقریر بھی میں نے کر صبح کا درس دینا ہوتا تھا، اور میرا نام انہوں نے رکھا ہوتا چھوٹا خطیب، بالکل پتلا سا تھا ہڈیوں کا ڈھانچہ میں۔ تو ایک دن ایسا ہی ہوا، بڑی سخت سردیوں میں وہ 4 کوٹ پہن کے سلیپنگ بیگ میں بند ہو کے سونا پڑتا تھا، وہاں آگ شاگ کا تو تصور نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بھی وہ خطیب صاحب کدھر ہیں جماعت کے ٹائم؟ وہ کہا جی ستے پہنے۔ کمانڈر صاحب ہمارے گجر برادری کے تھے، لاہور کے، اور یونیورسٹی کے پروفیسر تھے یہاں، کہنے لگے خطیب صاحب نو ستے پہنو نا، چک کے اوتھے سٹو جتھے اتنے برف جمی ہوئی ہے۔ اور لڑکوں نے میرے پکڑے سلیپ، مجھے کوئی پتہ نہیں، جب باہر نکلا نا خیمے سے اور وہ ٹھنڈ پڑی تو میری آنکھ کھلی، اب میں ماروں ٹانگے شانگے کہ چھوڑو مجھے، پر انہوں نے نیچے سے پانی بہ رہا تھا، اوپر برف جمی ہوئی تھی، اس کے اوپر جا کے انہوں نے مجھے دھڑال پھینکا، برف ٹوٹی اور میں سیدھا نیچے، اور وہ جہاں پانی جانا تھا پھر پہنچا، اور بڑا شدید بخار چڑھا، اور میں پھر آگے پورا مہینہ یہی کہتا رہا میرے نال بڑا ظلم ہوا ہے۔ یہ تو کہتا تھا مجھے کیوں نکالا، میں کہتا تھا مجھے پانی میں کیوں ڈالا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ میں ان کو ہر سال 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اور تسی دسو سانو بھی کدے کوئی سال بیماری آتی ہے یا نہیں آتی؟ بولو نا، یہ جتنے بے نماز ہیں بیمار تو ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ان کے بھی ہوتے ہیں، مگر یہ توبہ کرتے۔ اللہ کہتا ہے تو سویا ہوا معاشرہ ہو، میں تمہیں جگاتا ہوں، تمہیں جھجوڑتا ہوں، کوئی بیماری بھیج کر، کوئی مرض بھیج کر، ثم لا یتوبون، تم پھر بھی توبہ نہیں کرتے، ولا هم یذکرون، اور تم پھر بھی نصیحت قبول ہے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، جب بھی کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو نظر بعضهم إِلَى بعض، تو یہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی طرف، بولو دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی کنکھیوں سے۔ مثلا صورت نازل ہوئی ہے، حضور درس دے رہے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں، ادھر اس کو آنکھ ماری، اس نے اس کو آنکھ ماری، اس نے اس کو اشارہ کیا، اٹھو چلے۔ فرمایا یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ حل یرا منکم حل یراکم من احد، کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، ثم انصرفوا، اور پھر یہ
پیٹ پھیر کر چل دیتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ لوگ کچھ بھی اب سمجھ سکتے پانی لے گیا، یہ کچھ بھی یہ بولو اب یہ سمجھ سکتے، اب ان کے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. اب توجہ سے بات سمجھے کہ سورت نازل ہوئی اور یہ کھسک ہے کہ کہیں ہمیں عمل نہ کرنا پڑے. وہ جو منافق تھے بیٹھتے تو تھے کہ پتہ چلے ہم مسلمان ہیں، پر کھسک جاتے تھے اور اس طرح سے کہ یار کو دیکھ تو نہیں رہا، اٹھ کے نکل گئے. اب سورت کی آخری 2 آیتیں سن لیں. اللہ نے فرمایا لقد جاءکم رسول، کہو ذرا سبحان اللہ. تحقیق تمہارے پاس یہ جو رسول آئے ہیں نا، رسول، یہ عام رسول نہیں ہے. رسول تو بڑے آئے ہیں پر یہ سب سے عظیم الشان آ رہا ہے. رسول تو بڑے آئے ہیں پر یہ رسولوں کا بھی رسول ہے. نبی تو بڑے آئے ہیں پر یہ نبیوں کا بھی نبی ہے. امام تو سارے آئے ہیں پر یہ اماموں کا بھی امام ہے. اور سنیے من انفسکم، تم میں سے ہے. اچھی کہو نا سبحان اللہ یار. بولو یہ کہاں سے آئے ہیں؟ جنوں سے نہیں آئے. اور بولو فرشتوں سے بھی. من انفسکم، تم میں سے ہے پر تم جیسے نہیں ہیں. اس پر میری بڑی لمبی تقریر ہے اور میرے پاس دلائل کا انبار ہے کہ یہ پتھر تو ہے پر پتھروں جیسا، حجر اسود پتھر تو ہے پر پتھروں جیسا سب سے اعلیٰ ہے. لیلۃ القدر رات تو ہے پر بولو راتوں جیسی سب سے اعلیٰ. آیت الکرسی آیت تو ہے مگر سب سے اعلیٰ. اور رمضان مہینہ تو ہے مگر مہینوں جیسا سب سے اعلیٰ. بولے جناب ماشاء اللہ چنگی چپ وٹ کے آئے ہو. اور میں رکے سانس کے ساتھ بھی بول رہا ہوں، میرا گلا بہت خراب ہے اور پھر بھی بول رہا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ امتوں میں امت تو ہے پر امتوں جیسی نہیں، سب سے اعلیٰ. شہر مکہ مدینہ شہر تو ہے پر شہروں جیسے نہیں، سب سے اعلیٰ. مسجد الحرام مسجد نبوی مسجد تو ہے پر یہ مسجدوں جیسی نہیں، سب سے اعلیٰ. بس اسی سے سمجھ لو ابو بکر صحابی تو ہیں پر صحابیوں جیسے نہیں، سب سے اعلیٰ. حضور کی بیٹیوں میں بیٹیاں تو ہیں پر بیٹیوں جیسی نہیں ہیں، بیٹیوں میں سب سے اعلیٰ ہے. حضور کی بیویاں تو ہیں پر بیویوں جیسی نہیں ہیں، سب سے اعلیٰ ہے. حضور کا خاندان تو ہے پر خاندانوں جیسا نہیں، سب سے اعلیٰ. اللہ کی قسم حضور کا باپوں میں سب سے اعلیٰ، ماؤں میں سب سے اعلیٰ. حضور کی برادریوں میں سب سے اعلیٰ. اسی طرح حضور کی نظروں میں سب سے اعلیٰ. حضور کے مبارک ہونٹوں میں سب سے اعلیٰ. حضور کے گال مبارک گالوں میں سب سے اعلیٰ. آپ کے ہاتھوں میں سب سے اعلیٰ. آپ کے قدمین شریفین قدموں میں سب سے اعلیٰ. اسی طرح آپ کا ذکر نبیوں کے ذکروں میں سب سے اعلیٰ. آپ کا فکروں میں سب سے اعلیٰ. تو فرمایا لقد جاءکم، یہ لام بھی آ گیا کم بھی آ گیا، رسول ان کی 2 تنوینیں بھی آ گئی. من انفسکم، تم میں سے آئے ہیں. عزیز علیہم ما عنتم، یہ ما مصدریہ ہے یا ما موصولہ ہے؟ تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اگر تم پر مصیبت آ جائے تو وہ نبی گوارا نہیں کرتا. کہو نا سبحان اللہ. تم نیچے گرو اس کو پسند نہیں ہے، تم پر کوئی مصیبت آئے اس کو پسند نہیں ہے. ہاں اگر تمہیں ترقی ملے تو وہ نبی خوش ہوتا ہے. یہ ہے جی عزیز علیہ ما عنتم، کہ وہ اس کو پسند نہیں ہے کہ تم پر کوئی مصیبت آئے، تم پر کوئی پریشانی آئے. بولو اس نبی کو پسند ہے؟ حضور نے فرمایا میں تہنوں لکاں چ جفے مار کے کھچ کے جہنم تو بچا کے جنت لے جا رہے ہیں. تے جیڑا پھر بھی جہنم میں جائے سمجھ لو میرے ہتھاں چوں نکل کے ہاتھ چھڑا کے پیا جانا ہے. اچھا جی آگے سنے. حریصن، وہ نبی ہرس والا ہے. اونچی کون ہے سبحان اللہ. ہرس کون سا؟ حریصن علیکم، تم پر حریص ہے.
اس نبی کا حرص یہ ہے کہ میری ساری امت بخشی جائے. نہیں یار اونچی آنکھوں نہ سبحان اللہ. اس نبی کا حرص یہ ہے کہ کوئی دنیا میں کافر نہ رہے، سارے انسان مسلمان بن جائے. اب آپ بتائیں ہم کافروں کی فکر کریں یا جو مسلمانوں کے نماز نہیں پڑھتے پہلے ان کی فکر کریں؟ بھئی کیا خیال ہے آپ کا؟ اب ہمیں تو ان کی فکر نہیں ہے جو کلمہ نہیں پڑھتے. یہودی بھی نہیں پڑھتا نماز، عیسائی بھی، پر وہ نہ پڑھے تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے مذہب میں نہیں ہے. تو حریص علیکم، میرے نبی کا حرص یہ ہے کہ تم میں سے کوئی بد عمل نہ رہے، سارے اچھے اعمال والے بن جائیں. ہائے ہائے ہائے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ مومنوں کے ساتھ بڑی مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اب آپ یہاں یاد رکھیے اصل رحیم تو اللہ ہے، بذات خود رحیم کون ہے؟ پر اللہ نے حضور کو بھی رحیم بنا دیا ہے. اللہ فرماتا ہے میرا رحم چاہیے تو بنیاد مصطفیٰ ہے. جب تک میرے نبی کی رحمت نہیں ملے گی میری رحمت بھی تم کو، اور جس کو حضور کی رحمت پہنچے گی اس کو میری بھی پہنچ جائے گی. تو فرمایا ہاں علماء کہتے ہیں کہ یہ دو نام اللہ کے ہیں، رؤوف بھی اللہ ہے اور بولیے رحیم بھی. پر سارے نبیوں میں سے اللہ نے کسی کو اپنے یہ دو نام نہیں دیے، یہ صرف ذات مصطفیٰ کو عطا فرمائے. چنانچہ خباب ابن ارت بیان کرتے ہیں، پڑھیے رضی اللہ ہو، کہ اللہ نے ساری کائنات میں سے سب سے اعلیٰ چن کر بنو کنانہ کو بنایا. بنو کنانہ میں سے چن کر اللہ نے بنو قریش کو سب سے اعلیٰ بنایا، اور قریشیوں میں اللہ نے ہاشمیوں کو سب سے اعلیٰ بنایا، اور فرمایا ہاشمیوں میں اللہ نے مجھے چن کر سب سے اعلیٰ بنایا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، اے میرے محبوب اگر یہ منہ آپ سے موڑ لیں تو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ کہہ دیں میرے لیے اللہ کافی ہے. دیکھیے آپ کو یہاں قیمتی بات بتاؤں، ہمارا فنڈا یہ ہے کہ مولوی صاحبان کی تبلیغ کیوں ختم ہو رہی ہے مساجد میں اور مدارس میں، بلکہ ہو چکی ہے ختم، آگے کیوں نہیں بڑھ رہی؟ جو مولوی سے تعاون کرتا ہے مولوی اس کے آگے ڈھیر ہو جاتا ہے. بولو مولوی اس آگے اینج لمبا پہ جاتا ہے، لمبا. وہ مسئلہ بھی کرتا ہے تو اس سے پوچھ کے وہ جی فلاں حاجی صاحب، فلاں سیٹھ صاحب، فلاں ملک صاحب، فلاں رانا صاحب، فلاں چودھری صاحب، اس کو یہ مسئلہ پسند نہیں ہے اور میں کر نہیں سکتا. یہ ہم مولویوں بیٹھتے ہیں نا، یہ باتیں ہوتی ہیں. آپ کو بتا رہا ہوں میرے ساتھ ایسی کبھی نہیں ہوئی کہ آپ سمجھے کہ پتہ نہیں ہمیں سنا رہا ہے، نہیں بات بتا رہا ہوں. تو میں ان مولویوں سے کہتا ہوں بھائی ان سے تعاون لو، اچھی بات ہے، تعاون لینا چاہیے، پر بات رب کی کرو اور رسول کی کرو. میرے نبی کا یہی ماٹو تھا کہ جس نے ساتھ آنا ہے اللہ کی خاطر آ جاؤ، اور جب کوئی منہ پھیرے تو ڈٹ جاؤ، اس کو بتا دو کہ ہم تمہارے اوپر بھروسہ نہیں رکھتے، اصل بھروسہ اللہ پر ہے. تمہارا ساتھ چاہیے، تمہاری مدد چاہیے. یاد رکھیں حضرت علی پاک نے فرمایا تھا رضینا بالجبار فینا، کہ ہم اللہ کی تقسیم، رضینا بالجبار قسمت فینا، کہ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، جاہلوں کو مال دیا ہے. پر جب یہ دو قوتیں ملتی ہیں تو پھر انقلاب آتا ہے. مولوی دا منہ ایتھے ہوئے، مقتدیاں دا ایتھے ہوئے، تے تاں ہی تے مسیتاں ویران پئیاں نے. نہیں سمجھے ہو؟ نہ میرا منہ سیدھا ہے تے نہ اندروں میں تانوں چنگا نہیں سمجھدا، اندروں تسی مینوں چنگے نہیں سمجھدے، تو یہ سلسلہ تو ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، یہ ہماری ان نسلوں تک نہیں پہنچے گا. اگر ہم نے دین آگے پہنچانا ہے اور اس مسجد کو مرکز اسلام بنانا ہے تو پھر دل ملانے پڑیں گے. حضرت ابو بکر صدیق کا دل حضور سے مل گیا تھا. ایک ابو بکر تھے اور ایک حضور تھے، دونوں ہستیوں نے پوری امت کو اسلام عطا فرمایا. ابو طالب نے بڑا ساتھ دیا میرے نبی کا، کہو سبحان اللہ. ابو طالب دا احسان قیامت تک ساڈے موڈے آتے ہیں.
کہ انہیں ساڈے نبی دا ڈیفینس کیتا. کاش کے کلمہ پڑھ جاندے اسی انہوں نے پیراں دی خاک نو بھی سر دا تاج سمجھدے، پر اتھوں آگے رہ گئے. جب آخری مرتبہ قریشیوں کا وفد آیا اور انہوں نے آ کر کہا کہ ابو طالب اب ہماری برداشت سے باہر ہو گیا، روکو ان کو. تو ابو طالب نے حضور کو بلایا اور کہا بھتیجے اب میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرے اندر وہ قوت اور طاقت ہے اور اب وہ روب دبدبا نہیں رہا. اب ایسا کرو کہ کمپرومائز کرو. وہ آفر کر گئے ہیں کہ چدرا لینی ہے، کسی عورت سے شادی کرنی ہے، کوئی مال لینا ہے. تو پھر دیکھیے یہ بات مولوی آج کا نہیں سمجھ رہا. اگر وہ سمجھ جائے تو کام سیدھا ہو جائے، اے لینڈ بھی سیدھی ہو جائے تو اگلی لینڈ بھی. اور ساڈی یہ بھی خراب ہوئی پئی ہے اگلی بھی، کیونکہ اسی اتھے ہی جو تہاڈا حکم ہے جی، جو تسی فرماؤ جی، جویں تسی کہو جی. یہ شیخ عبد القادر جیلانی دا پوتا ہے جو یہ آنکھیں دی اوقات کی ہے، ان دی آنکھیں جگ پا کے آنکھو کہ جو رب کا قرآن کہے اور جو نبی کی زبان کہے. کیونکہ یہی حضور نے فرمایا. آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا چچا اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ لا کر چاند رکھ دے اور بائیں پہ سورج رکھ دے پھر بھی میں لا الہ الا اللہ کی دعوت سے بعد نہیں آؤں گا. تو یہ ہے فقل حسبی اللہ. تو کہہ دے کہ میرے لیے اللہ کا بھی بولو نا، میرے لیے اللہ. یہ تو پتہ ادو لگتا ہے جدو کوئی مالدار ناراض ہو جائے تو مولوی پھر بھی سچی گل کر دے. آخو نا سبحان اللہ. لا الہ الا ہو، بولو لا الہ الا ہو علیہ توکلت، اور میرا اسی پر بھروسہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، میرا اسی پر بھروسہ ہے. وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. عرش پر پہلی بات بڑی عجیب ہے کہ عرش کے قریب ترین اللہ نے حضور کو مقام محمود عطا فرمایا ہے. وَعَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ جو مقام محمود ہے نا عرش کے بالکل قریب ہے، اور عرش کے قریب بیٹھ کر اللہ کے فرشتے ساری دنیا کا نظام دیکھ رہے ہیں. کہہ دو نا سبحان اللہ. اور جو جنت الفردوس ہے اس کی چھت بھی رب کا عرش ہے. یہ عرش بہت بڑا ہے، بڑی اس کی لمبی تفصیلات ہیں. یہ جو آخری آیت ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. میرے آقا نے فرمایا جو 7 مرتبہ صبح پڑھ لے اور 7 مرتبہ شام پڑھ لے انشاءاللہ اس کو موت بھی نہیں آ سکتی. کچھ یا کہو نا سبحان اللہ. نہیں یار تھوڑا جا زور لا چھڑو. تو منہ تے ہاتھ رکھے تو کرنے جو کہنے ہیں. یہ آیت اگر آپ 7 مرتبہ صبح پڑھ لیں 7 مرتبہ، اور ایک روایت چاہتا اتو بھی پڑھ لو تا بھی سارے کام ہو جان گے. کہو سبحان اللہ. اور 7 مرتبہ صبح اور بولو 7 مرتبہ. حضرت ابو بکر بن مجاہد پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت بڑے عالم محدث فقیہ اور بڑے اونچے پائے کے ولی اللہ تھے. ان کے پاس حضرت شبلی سارے پڑھو رحمۃ اللہ علیہ. وہ صوفی تھے، درویش تھے، کپڑوں کی پرواہ نہیں ہے، پر وہ بھی بڑے اللہ کے ولی تھے. وہ آئے تو حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، بن مجاہد سینے سے لگایا اور حضرت شبلی کا بوسہ چوما، یعنی ماتھا چوما، بوسہ دیا. تو شاگرد کہنے لگے استاد جی تواڈے کولوں عیسیٰ وزیر بھی آ جائے تو تسی کوئی نہیں سی کھلونا. عیسیٰ حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے بڑے وزیر تھے، اگر وہ بھی آ جاتے تو تسی کھڑو کے استقبال ہے. اس درویش کا آپ نے کھڑے ہو کے استقبال کیا اور ماتھا چوما. تو کہتے ہیں بھائی کل رات مجھے خواب میں حضور تشریف لائے تھے اور آپ نے فرمایا تھا ابو بکر بن مجاہد تیرے پاس میرا ایک صوفی درویش ولی آ رہا ہے. اونچی کہو نا سبحان اللہ. اس کا استقبال کرنا اور میں بھی اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتا ہوں، تو بھی دے دینا. تو کہتے ہیں پھر یہ آ گئے میرے خواب میں، حضور کھڑے ہو گئے اور ملے اور بوسہ دیا. تو جو نبی نے کیا ہے وہی میں نے کیا ہے. اور پھر فرمانے لگے میں نے حضور سے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ یہ ان کی اتنی شان کیوں ہے؟
کہا وہ ہر نماز کے بعد یہ آیت پڑھتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور پھر مجھ پر درود پڑھتا ہے اور بعد میں کہتا ہے صلو علیکا اصلی اللہ علیکا یا محمد، کیا پڑھتا ہے؟ صلی اللہ علیکا یا محمد، اس وجہ سے میری بارگاہ میں اس کو یہ مقام نصیب ہوا ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے اپنے بچوں کو بھی یہ سورہ توبہ کی آخری آیت یاد کروائیں، چھوٹی سی ہے، خود بھی یاد کریں، 7 مرتبہ صبح پڑھیں اور بولیے 7 مرتبہ، اور اگر اللہ آپ کو توفیق دے تو ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، 2 سیکنڈ 4 سیکنڈ لگتے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، بس اتنی تو بات ہے۔ اب ایک آخری مسئلہ سمجھ لیں، آپ کو اور مجھے بڑا مزہ آئے گا، ذرا سمجھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کن کی خلافت میں جمع ہوا ہے کاغذ پر؟ بولے حضرت، اچھا یہ کنے کو سن لیا جی؟ الٹا پا بھی میرے تے رہے اللہ ایڈے سونے شگرد کنوں دیڑے نے؟ حضرت ابو بکر صدیق بڑی رضی اللہ ہو، غلطی کر کے کہنا تو ہی سکھائیے۔ اچھا یہ جب جنگ یمامہ ہوئی نا، جس میں 600 قرآن کے قاری شہید ہوئے، تو حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا امیر خلیفہ رسول آپ یہ قرآن پاک کاغذ کے جمع کریں، اگر اسی طرح سارے قاری دنیا سے چلے گئے تو قرآن امت تک کیسے پہنچے گا؟ اور اگر آپ خوش ہو جائیں تو میں کہہ دوں، حضرت عمر کہہ رہے تھے حضرت ابو بکر نو کہ جی قرآن لکھواؤ، نہیں تو نشہرہ فرقہ تک کون پہنچائے گا؟ کون ہے سبحان اللہ؟ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر یار میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا اور حکم بھی نہیں دیا لکھنے کا؟ تو حضرت عمر مسلسل کہتے رہے، ابو بکر فرماتے ہیں پھر اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، اور پھر زید بن ثابت کو بلایا، نوجوان تھے، حضرت ابو بکر نے ان سے کہا کہ قرآن لکھو اور عمر کے ساتھ مل جاؤ۔ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں جی میں وہ کام کیسے کروں جیسے جو حضور نے نہیں کیا؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے بار بار فرمایا پھر قرآن اگلی نسلوں تک کیسے جائے گا؟ قرآن کے قاری فوت ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، پھر کیسے جائے گا؟ تو حضرت خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں، زید بن ثابت کہتے ہیں اللہ نے میرا بھی سینہ کھول دیا۔ پھر ہم نے ایک کمیٹی بنائی جس میں مولا علی بھی شامل تھے۔ آج علی دے نام تے یہودیاں دی جماعت کی کہندی ہے یہ قرآن صحیح نہیں ہے، اس میں 10 پارے کم ہو گئے ہیں، اس میں علی کی خلافت کا اعلان تھا، وہ کدھر ہے؟ میں نے کہا بدبختو یہ قرآن وہی ہے جس کی تلاوت کربلا میں امام حسین نے فرمائی ہے۔ اچھی کون سبحان اللہ۔ بہرحال کمیٹی بنی، ایک اصول طے ہوا، اصول یہ تھا کہ جو قرآن کی آیت لائے ساتھ 2 گواہ بھی لائے۔ ہائے ہائے ہائے، اور سمجھ آیا جی کڈا تکڑا قرآن ہے کہ جو آیت رکوع یا سورت ساتھ لائے تو 2 گواہ بھی ساتھ ہے، وہ گواہ گواہی دے کہ یہ آیت واقعی حضور پہ نازل ہوئی ہے۔ تو جی سارا قرآن جمع ہوتا گیا۔ یہ جو آخری 2 آیتیں ہیں نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ 2 آیتیں ایک صحابی لائے، خزیمہ بن ثابت۔ بعض روایتوں میں ابو خزیمہ بھی آیا ہے، خزیمہ بن ثابت یا ابو خزیمہ، اور یہ آئے کہنے لگے یہ آیت ہے، اور یاد رکھنا یہ دونوں آیتیں قرآن کی آخری آیتیں ہیں۔ اس کے بعد سرکار دنیا میں 9 دن رہے ہیں، پھر آپ پردہ فرما گئے۔ بعض دوسری روایتوں میں دوسری آیتوں کے بارے بھی آتا ہے کہ یہ آخری ہے، وہ آخری ہوگی ہفتے کے لحاظ سے، دن کے لحاظ سے، رات کے لحاظ سے، 9 دنوں کے لحاظ سے یہ قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ کہا جی 2 گواہ لاؤ، گواہ لاؤ۔ تو حضرت خزیمہ کہنے لگے میرا پتہ ہے؟ کون ہے سبحان اللہ؟ اور میرا پتہ ہے؟ ہاں ہاں پتہ ہے۔ کہا تمہیں پتہ نہیں؟ میرے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ خزیمہ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ اچھی کو سبحان اللہ۔ یہ کب کہا تھا؟ آپ نے ایک عربی دیہاتی سے اونٹ خریدا اور اسے فرمایا یہ اونٹ پکڑ میں پیسے لے کے آ رہا ہوں۔
ਉਹਨੂੰ ذرا ਤਕੜਾ ਗਾਹਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ ਨੁਸ਼ਹਿਰਾ ਫਿਰਕਾ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ, उसने पैसे ज़्यादा दिए और इसने उसको इरादा कर लिया और आवाज़ लगाई, या मोहम्मद आके उठ लेने थे, ले लो नहीं तो मैं बेचन लग गया जे। आपने फरमाया भाई वो तो तूने मुझे दिया हुआ है, कैसे बेच सकता तू? कहने लगा मैंने आपको कोई नहीं दिया, इरादा किया है। आपने फरमाया तेरा मेरा सौदा हो चुका है। कहने लगा कोई गवाह है जो गवाही दे? तो हज़रत खुज़ैमा फ़ौरन ऊपर आ गए वैसे ही कहीं से चलते हुए, कहने लगे मैं गवाही देता हूँ। कौन है सुभान अल्लाह? मैं गवाही देता हूँ कि भाई जो सरकार ने फरमाया वो सच है। तो देहाती को ऊँट देना पड़ा। उस वक्त आपने फरमाया खुज़ैमा आज के बाद तेरे एक की गवाही दो के बराबर है, क्योंकि गवाह तो दो चाहिए थे ना और ये एक थे। तो जब कहा कि एक की गवाही दो के बराबर है तो शर्त क्या थी कि जो आयत लाए कितने गवाह आए? तो उन्होंने हदीस सुना के कहा मैं कल ही दो दे बराबर है, लिहाजा ये आयत दाखिल कर दी गई। और हजरत उमर ने फरमाया मैंने भी ये आयत हुजूर से सुनी हुई है। और गवाह दो भी हो गए ना। अल्लाह समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें इस सूरत की सारी बरकतें सारी शफ़क़तें अता फरमाए। ऊँची आमीन कहो। अल्लाह हमारे पिछले गुनाहों को माफ़ फरमाए। अल्लाह हमें हर गुनाह से तौबा की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमें दुनिया आखिरत की हर भलाई अता फरमाए। दर्द दिल से ये भी दुआ कर दे कि अल्लाह हमें वन्नास तक का ये सफ़र मुकम्मल अता फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।